Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، بخاری شریف میں ایک حدیث مبارکہ موجود ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور وہ آنے سے انکار کر دے، یعنی کہ اس کا کوئی شرعی عذر بھی نہ ہو، بغیر کسی شرعی عذر کے وہ آنے سے انکار کر دے اپنے شوہر کے پاس، تو فرمایا اس حالت میں اگر وہ عورت ساری رات اسی طرح سے گزار دی تو ایسی عورت کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعنت الملائکۃ حتی تصبح، کہ ایسی عورت پر اللہ کے فرشتے صبح تک لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ کس پر؟ کہ وہ عورت جس کو اس کا شوہر بلائے اور بغیر کسی شرعی عذر کے وہ اپنے شوہر کے بستر پر نہ جائے، تو فرمایا لعنت الملائکۃ حتی تصبح، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صبح تک اللہ کے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ معاملہ یک طرفہ نہیں ہے۔ آگے سنیے شوہر کے متعلق حضور نے کیا ارشاد فرمایا، شوہر کو کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ جیسا کہ آج کل جہالت پر مبنی باتیں پھیلائی جاتی ہیں کہ اگر دولہا اور دلہن شادی کی پہلی رات ہم بستری نہیں کریں گے تو صبح جو ولیمہ ہوگا اس کا کھانا حرام ہوگا۔ یاد رکھیے یہ جہالت پر مبنی تصور ہے، اور پھر اس بات کو لے کر دولہے کے جو دوست ہوتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی مرضی ہے کہ اب تو ہمیں حلال کھلائے یا حرام، یہ تیری ہی ہاتھ میں ہے۔ تو وہ دولہا جو ہے یہ تصور لے کر دلہن کے کمرے میں داخل ہو کر وحشی جانوروں کی طرح سلوک کرتا ہے کہ صبح ولیمہ ہے، میں نے اس ولیمہ کو حلال کرنا ہے۔ اب اس حوالے سے یہ مسئلہ بھی پوچھا گیا ہے کہ ایک بندے نے واٹس ایپ پر کہا میں نے حیض کی حالت میں اپنی عورت سے جماع کیا ہے۔ جب پوچھا گیا کہ بھائی ایسا کیوں کیا ہے تو اس نے کہا کہ اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ جب میری شادی کی رخصتی ہوئی تو میری بیگم جو ہے وہ پیریڈز کے دنوں میں تھی، اب صبح ولیمہ ہونا تھا، اور پھر اسی ولیمہ کے چکر میں نے اپنی حائضہ بیوی کے ساتھ جماع کر لیا۔ بھائیو یاد رکھیے ایسا کرنا سخت گناہ ہے اور یہ حرام فعل ہے، اس پر توبہ کرنا لازم ہے۔ یہ کس طرح کی جہالت والی باتیں دین کا حصہ بنائی جا رہی ہیں کہ جن کا قرآن و سنت سے دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ ولیمہ جیسے خوبصورت اور حسین عمل کو کس طرح سے داغدار کیا جا رہا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ازواج مطہرات میں سے جب کبھی کسی زوجہ محترمہ کی آنکھ دکھتی یا اس کی آنکھ میں تکلیف ہوتی تو رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے قربت نہیں فرماتے تھے جب تک کہ وہ تندرست نہ ہو جاتی۔ صرف آنکھ دکھنے، آنکھ میں تکلیف ہونے کی وجہ سے آپ قربت نہیں فرما رہے۔ اب اس حدیث مبارکہ سے یہ سبق مل رہا ہے کہ اگر بیوی کسی دکھ یا تکلیف میں مبتلا ہو تو اس کی صحت اور رغبت کا اندازہ کیے بغیر صحبت کرنا یہ مناسب عمل نہیں ہے، اور پھر عقل سلیم کا تقاضا بھی یہی ہے کہ بیماری کی حالت میں جماع سے اجتناب کیا جائے۔ اب ایک نو بیاہتا دلہن جو ہوتی ہے اس کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا کہ اس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، بہن بھائیوں کو چھوڑا، رشتہ داروں کی جدائی برداشت کی، سہیلیوں کو چھوڑا، یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ایک نئے گھر میں پہلی رات شفٹ ہوئی ہے۔ پہلی رات میں وہ کتنی دکھی ہوگی، اس کے باوجود ولیمہ کے حلال کرنے کے چکر میں جاہل لوگ وحشی جانوروں جیسا سلوک کرتے ہیں، اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ جی میری بیگم مجھ سے محبت نہیں کرتی، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ ارے بھائی کوئی وحشی جانوروں سے بھی محبت کرتا ہے؟ آپ نے کوئی کسر چھوڑی ہے؟ آپ نے کوئی کسر چھوڑی ہے کہ وہ آپ سے محبت کرے؟ تو سامعین مکرم جس طرح سے عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے خاوند کی فرما برداری کرے، اسی طرح خاوند کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ اپنی بیوی سے حسن سلوک سے پیش آئے۔